امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا USAID کو بند کرنے کا حکم، اگلے ہفتے کئی ممالک میں جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کے لیے خواہش مند ہے۔ شمالی کوریا سے تعلقات قائم کرنے کا عندیہ، غزہ کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی جلدی نہیں۔ شمالی کوریا رہنما کم جونگ ان سے اچھے تعلقات بناتا ہوں تو سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چین کی معاشی جارحیت کے مقابلے کے لیے امریکہ جاپان تعاون کریں گے۔ تیل اور گیس معاہدوں کے ذریعے جاپان کے ساتھ تجارتی خسارے کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے ایلون مسک کو پینٹاگون کے اخراجات کی تفصیلات چیک کرنے کے احکامات۔ امریکی صدر نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نپٹنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز پر سائن کر دیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ عدالت کو غیر قانونی بے بنیاد تحقیقات کا مرتکب قرار دے دیا۔ عدالتی حکام ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے منجمد کر کے ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ عالمی عدالت نے جنگی جرائم کی غیر منصفانہ تحقیقات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں مزید پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے امریکی پابندیوں کو بحری قذاقی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ امریکی پابندیوں پر ایرانی سپریم لیڈر کا سخت ردعمل، اپنی حکومت کو امریکہ سے مذاکرات پر خبردار کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے۔ ایران نے ماضی میں بہت سی رعایتیں دیں مگر امریکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ ایسی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈال کر تو ہم ان کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کا عزم، امریکہ کے ایگزیکٹو آرڈر کے اجرا کی مذمت کرتے ہیں۔ عہدیداروں پر پابندیاں غیر جانبدار عدالت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت اپنے اہلکاروں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC پر پابندیاں جرائم کے لیے استثناء تصور ہوں گی۔ 70 سے زائد ممالک نے خبردار کر دیا۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ سمیت درجنوں ممالک کا ICC کے لیے حمایت کا اعادہ۔ گلوبل ساؤتھ کے 9 ممالک کی نئی تنظیم ہے گروپ بھی امریکی رویے پر برہم۔ امریکہ عالمی گورننس اور قانون کے اداروں کو تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کو اقدامات کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کا مقصد مستقبل میں نقصانات سے بچنا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون کے ہر ایک ادارے پر حملہ کر رہا ہے۔ ہیگ گروپ ICC پر پابندیوں نے امریکہ کو جنگی مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں احتساب کو کمزور کر دیں گی۔ کراچی میں ڈکیتوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جان کی بازی ہار گیا۔ جاں بحق شہری کی شناخت سعد اللہ اور سعدی کے نام سے ہوئی۔ شہریوں نے ایک ملزم کو موقع پر دبوچ لیا۔ ملزم کی شناخت محمد سبحان کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق شخص کے اہل خانہ غم سے نڈھال، کہا کہ ملزمان نے لوٹ مار میں تعاقب کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ حکومت کی ایک بار پھر PTI کو مذاکرات کی آفر۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں ہوئی۔ جیل کے اندر سے پہلے منظوری آ جائے پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ بانی PTI سخت آدمی ہیں۔ آج یوم سیاہ کے موقع پر سوابی میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان زیرے کے سیاستدان ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مولانا نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دیا، یہ ان کی سیاست ہے۔ ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی، آج بھی کرتے ہیں، جہاں ہو سکتا ہے وہاں مولانا کا تعاون لیں گے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ۔ میری اطلاع جو ہے وہ یہی ہے کہ سوابی میں جلسہ ہوگا اور جہاں KP کے لوگ جائیں گے اور ناردرن پنجاب کے لوگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی ساری پارٹی لیڈرز کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے جہاں وہ ہیں وہاں وہ مقامی طور کے اوپر احتجاج کریں گے۔ لاہور والا جلسہ تو اب منسوخ ہو گیا نا؟ وہ تو ہمیں اجازت نہیں ملی، ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ اجازت ملے گی۔ PTI نے DC لاہور کی بات مان لی، مینار پاکستان کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ درخواست مسترد ہونے کے بعد جلسہ اب صرف سوابی میں ہوگا۔
کوئی تحریک شروع نہیں کرنے جا رہے. ہم آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے. مذاکرات کے حوالے سے ایاز صادق غلط بیانی کر رہے ہیں. انہیں چاہیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دیں. بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں درست نہیں. پی ٹی آئی ڈھانما روف حسن کے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی. احتجاج، جلسے، دھرنوں، ریلیوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد. محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. دفعہ 144 کے نفاذ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا. سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی جلسوں اور دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں. ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب. ججز تعیناتیوں پر سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. خط جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مونی اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر معین اللہ نے تحریر کیا. جوڈیشل کمیشن کا 10 فروری کا اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے. نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بنے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج ٹرانسفر ہوئے. آئین کے مطابق نئے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا. حلف کے بغیر ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ بدلی جا چکی. موجودہ حالات میں ججز لانے سے کورٹ پیکنگ کا تاثر ملے گا. پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدالت کو اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو اس صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک ججوں کی تعیناتی مؤخر کی جائے. کم از کم آئینی بینچ سے فل کورٹ کی درخواست پر فیصلے تک تعیناتی مؤخر کی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی طے ہونے تک ججوں کی تعیناتی روکی جائے. خط کا متن. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے ٹرانسفر. جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا. جسٹس بابر ستار کا ٹرانسفر ججوں کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار. ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تبدیلی بھی غیر قانونی قرار دے دی. جسٹس بابر ستار کا سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ. سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی، غیر قانونی ہے. جسٹس بابر ستار نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ری پریزنٹیشن فائل کرنے کا بھی ذکر کیا. وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی شعبے کی اصلاحات پر عمل درآمد پر جائزہ اجلاس. بجلی شعبے کی اصلاحات کے آئندہ 3 برس کے اہداف پر بریفنگ. بجلی کے ترسیلی نقصانات میں کمی اصلاحات کے مثبت نتائج کا منہ بولتا ثبوت ہے. اصلاحات سے گھریلو اور صنعتوں کے لیے ٹیرف میں مزید کمی لے کر آئیں گے. آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی سے بجلی کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے. عوام کو کم لاگت ماحول دوست بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے. بجلی چوری کے خلاف مہم تیز کر کے خسارے میں 100% کمی لائیں گے. وزیر اعظم کی گفتگو. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات. ترقیاتی پروجیکٹ اور عوام کی خدمت کے منصوبوں پر تبادلہ خیال. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان کا تنزلی کی طرف جاری سفر رک گیا. نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. معاشی بہتری اور مہنگائی میں کمی ملک و قوم کی بہتری کے اشارے ہیں. 30,000 پر آنے والی سٹاک ایکسچینج آج 1,20,000 پوائنٹس کی حدود کو چھو چکی ہے. نواز شریف کی گفتگو. عوامی خدمت نون لیگ کی پہچان ہے. یہ معیار اور روایت ہی ہمارا اصل امتحان ہے. قیادت کی رہنمائی اور آپ سب کی تائید و حمایت ہماری قوت اور کامیابی کی ضمانت ہے. پاکستان کو ترقی نون لیگ ہی دیتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے نیول چیف ایڈمرل ایم ناظم الحسن کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال. ایڈمرل ناظم الحسن نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا. امن مشق 2025 اور امن ڈائیلاگ کے انعقاد کی تعریف. خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کلیدی کردار کا بھی اعتراف. آرمی چیف سے مالدیو کے چیف آف ڈیفنس سروسز میجر جنرل ابراہیم حلیمی کی ملاقات.
دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، فریقین کا پاکستان اور مالدیپ کے درمیان بھائی چارے اور پائیدار دوستی پر اطمینان کا اظہار، بنگلہ دیشی نیول چیف کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحد شمشاد مرزا سے بھی ملاقات، علاقائی ماحول، باہمی اسٹریٹجک مفادات پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دفاعی اور بحری تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر بھی غور، دونوں فوجی رہنماؤں کا امن و استحکام کے فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر احمد پر چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، ISPR